تو آج مسلمانوں کا حال بتا رہا ہے کہ ان کا ماضی اچھا نہیں تھا. ماضی کیسے اچھا ہوتا جب انسان اپنے فیصلے اپنی عقل کے مطابق کرے اور خداوندی عقل کو چھوڑ دے. ابتداء خلقت سے جھگڑا یہی تھا. ابتداء خلقت سے شیطان اور خدا کا جھگڑا کیا تھا؟ اللہ کہتا تھا میرے کینڈیڈیٹ کو مانو، شیطان کہتا تھا تیرے کینڈیڈیٹ کو نہیں مانوں گا. حابیل اور قابیل کا جھگڑا کس بات پہ تھا؟ کہ اللہ نے اس کو فضیلت دی مجھے کیوں نہیں دی. اسی طرح نیچے آ جائیے اولاد انبیاء میں بھی جھگڑے چلے ہیں. مسئلہ اسحاق اور اسماعیل کیا تھا؟ یہی مسئلہ تھا یہودیوں کا. اس کی ماں کنیز ہے لہذا نبوت اسے کیوں ملے گی؟ نبوت تو اسحاق کو ملنی چاہیے. کوئی نسل کا جھگڑا. اللہ کہتا میری مرضی میں جسے چاہوں نبی بناؤں، میری مرضی میں جسے چاہوں فضیلت دوں. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم. لوگ حسد کرتے ہیں جو میں نے نسل ابراہیم کو عطا کیا ہے، جو میں نے فضیلتیں عطا کی ہیں. لوگ اس فضیلت پہ کیا کرتے ہیں؟ حسد کرتے. اللہ کہتا ہے میری مرضی ہے میں جسے چاہوں فضیلت دوں، میں جسے چاہوں اعلیٰ بناؤں. اب یہ آپ نیچے آتے جائیں گے وہ نسل اسماعیل میں، نسل اسحاق میں. پھر نسل حضرت اسماعیل میں جب آپ نیچے آتے ہیں وہ عدنانی اور غیر عدنانی، قریشی غیر قریشی، ہاشمی غیر ہاشمی، یہ جھگڑا چلتا ہوا آیا. پھر خود نسل امام حسن میں اور نسل امام حسین میں جب نیچے آتے ہیں تو نوادگان امام حسن میں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے نوادگان امام حسین سے حسد کیا ہے. پھر اور نیچے آتے ہیں امام موسیٰ کاظم کے سگے بھائی حسد پہ اتر آئے کہ یہ امام یہ کیوں بنیں گے، میں کیوں نہیں بنا. پھر اور نیچے آتے ہیں جعفر کذاب کا واقعہ پڑھتے ہیں کہ وزیرت اللہ ان کو کیوں دے رہا ہے مجھے کیوں نہیں دے رہا. یعنی بشر کا شروع سے جھگڑا یہی رہا ہے. بنی امیہ سب سے بڑا اعتراض جو بنو ہاشم پہ کرتے تھے وہ ابن زیاد برملا کہتا تھا یہ کیسی بات ہے کہ حاکمیت خدا بنو ہاشم کو دے گا، ہم نے کیا بگاڑا ہے کہ حق کے حاکمیت بنو ہاشم کو ہے، اولاد علی ابن ابی طالب کو ہے، ہمیں کیوں نہیں؟ کہ ہم عرب نہیں، کہ ہم قریش نہیں، تو یہ حق حاکمیت ہمیں کیوں نہیں دیا جاتا؟ تو خدا قرآن میں برملا جواب دیتا ہے کہ میری مرضی میں جسے چاہوں فضیلت عطا کروں. میری مرضی ہے میں جسے چاہوں ولایت عطا کروں. تجھے بادشاہت لگتی ہے، تجھے نسل پرستی لگتی ہے، تجھے جو لگتا ہے لگتا رہے، میری مرضی ہے. ہاں میں نے جسے یہ مقام عطا کیا ہے اگر اس میں کوئی کمی ہے تو تم اعتراض کر سکتے ہو. اگر میں علی کو مقام ولایت دے رہا ہوں، تجھے علی کا علم کم لگ رہا ہے تو اعتراض کر سکتے ہو، علی کی حکمت کم لگ رہی ہے تو اعتراض کر سکتے ہو، علی کی شجاعت کم لگ رہی ہے تو اعتراض کر سکتے ہو. ہاں میں نے علی کو ولایت دی ہے، اگر تیرے پاس علی سے بہتر ہے تو کینڈیڈیٹ لا کر دکھا. اللہم صلی علی محمد. فرق ہے شیطان میں اور درخواست خداوندی میں. شیطان تقابل کرنے لگا کہ اسے مٹی سے بنایا مجھے آگ سے بنایا، وہ اپنی طرف سے فضیلتیں بنانے لگا. اللہ نے کہا مٹی بھی میری مخلوق ہے، آگ بھی میری مخلوق ہے. یہ کیسے تو بول سکتا ہے کہ آگ مٹی سے افضل ہے؟ ملائکوں نے کہا خدا اسے سجدہ کیوں کریں؟ کَوَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. ہم نے آدم کو سارے اسماء کا علم دے دیا. اب ملائکوں کو کہا کہ پوچھو تو آدم سے پوچھنا ہے. جب علم آدم کو دیکھا تو سب سجدہ ریز ہو گئے. دلیل بھی دے رہا ہے میں نے اسے فضیلت دی ہے تو کس کی بنیاد پہ؟ علم کی بنیاد پہ دی ہے. آدم ملائکۃ اللہ کا استاد بنا کہ کہا کہ آدم انہیں سکھاؤ جو اسماء میں نے تجھے بتائے ہیں. قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا. خدا ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جو تو نے ہمیں عطا کیا ہے. جب انہوں نے علم آدم کو دیکھا تو آدم کے سامنے جھک گئے. تو پہلی بنیاد خلیفت اللہ کی یہ ہوتی ہے کہ خلیفت اللہ علم میں زیادہ ہوتا ہے. خلیفت اللہ کے بعد علم زیادہ ہوتا ہے. اتنا علم کہ ملائکۃ اللہ سے بھی زیادہ علم ہے. تو جب یہ حجت تمام کرے گا کس کے ذریعے سے؟ علم کے ذریعے سے. آدم نے ملائکوں پہ حجت کو تمام کیا علم کے ذریعے سے. اب آدم کے بعد جتنے خلیفت اللہ زمین میں آئیں گے وہ بندوں پر حجت کو تمام کریں گے کس کے ذریعے سے؟ علم کے ذریعے سے. کسی نے عرب میں یہ دعویٰ نہیں کیا جو علی ابن ابی طالب نے کیا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. پوچھو جو کچھ علی سے پوچھنا ہے. کس کے لیے رسول نے کہا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، دروازہ کون ہے؟
علی ابن ابی طالب ہے، وقت کا حاکم ہے، لیکن جب مشکل پڑتی ہے تو مشکل کشا کے پاس جاتا ہے۔ وہ دور جناب ابا بکر کا ہو یا جناب عمر کا ہو، دونوں ادوار میں جب مشکل پڑی، کوئی بھی علمی ایک مسئلہ نہیں، جا کے کتب کو کھولیے۔ مثلا ایک مثال کے طور پہ ذکر کر رہا ہوں، ایک خاتون تھی، اس کو بدکاری میں پکڑا گیا، حاکم نے سزا سنائی، اسے سنسار کیا جائے۔ اسے لے جا رہے تھے، علی بن ابی طالب کی نگاہ پڑی، امام نے کہا کس لیے لے جا رہے ہو؟ کہا حاکم نے حکم دیا ہے سنسار کیا جائے۔ امام نے کہا یہ حکم اس پہ لاگو ہوتا ہی نہیں۔ کہا حاکم نے حکم دیا ہے، کہا دیا ہو، لاگو نہیں ہوتا، واپس لے آؤ اسے حاکم کے دربار میں۔ جب لے آئے تو انہوں نے کہا علی نے بولا ہے حکم صحیح نہیں ہے۔ تو وقت حاکم نے کہا کہ علی کیسے بول سکتے ہیں حکم صحیح نہیں؟ قرآن کی آیت ہے، جو ایسے فاحشہ اور بدکاری میں مبتلا ہو اسے سنسار کیا جائے۔ امام نے کہا حکم قرآن میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ میں نے کہا نا عقل مند صاحب حکمت ہوتا ہے، ڈائریکٹ حکم نہیں، حکمت کو بھی سمجھو۔ اللہ حکمت کیسے بیان کیا کرتا ہے؟ کیا مطلب حکمت ہوتی ہے؟ کہا یہ حکم قرآن تو ہے، لیکن کس کے لیے ہے؟ اس بندے کی کنڈیشن بھی تو دیکھو۔ کیا مطلب؟ کہ کوئی بھی حکم اسلام ہو، وہ کچھ بندے اس حکم سے مستثنا ہیں۔ حدیث سنائی، کون سے مستثنا ہے؟ مثلا کوئی بندہ نیند کی حالت میں ہو اور اس سے کوئی کام سرزد ہو جائے، اس پہ حکم لاگو نہیں ہوتا۔ کوئی بندہ ہو جو حالت جنون میں ہو، مجنون ہو، پاگل ہو، پاگل کو سزا نہیں دی جاتی۔ امام نے کہ اس خاتون کی حالت دیکھو، اس کا ذہنی توازن نہیں ہے، یہ مجنون ہے۔ ہاں، مجنون پہ حکم لاگو نہیں ہوتا۔ امام جواد کے زمانے میں حکما پریشان تھے، چور کو جب سزا دی جائے تو ہاتھ کو کہاں سے کاٹا جائے؟ قرآن کہتے ہیں ہاتھوں کو کاٹو۔ ہاتھ کو بھائی کہاں سے کاٹیں؟ آدھے سے کاٹیں، پورا کاٹیں، بازو تک کاٹیں۔ عربی میں جو ید ہے، اب ید کا مقدار کہاں تک ہے؟ فَاغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ ہے نا، اپنے ہاتھوں کو دھو۔ اب بندہ اتنا دھو لے کہ وضو ہو گیا۔ ہاتھ کہاں تک جائے؟ کونیوں تک جائے۔ اب یہ پورا ہاتھ ہے، اب چور کا جب کاٹنا ہے تو کتنا کاٹنا ہے؟ وقت کے حاکم نے کہا پورا ہاتھ کاٹا جائے۔ اختلاف ہوا، مسئلہ حل نہیں ہوا، کہ دلیل بھی تو چاہیے، تو دلیل محکم ہو۔ تو امام جواد کو بلایا گیا۔ امام جواد نے کہا چور کے ہاتھ اگر کاٹنے ہیں تو انگلیاں صرف کاٹو۔ کہ کس دلیل کی بنیاد پہ؟ کہ خدا قرآن میں کہتا ہے جو مساجد ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ مساجد یعنی جو سجدگاہیں ہیں، بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو ہتھیلی کو زمین پہ رکھتا ہے۔ اگر آپ سجدے میں گئے اور ایک ہاتھ اوپر تھا، یا سجدے میں گئے آپ کا انگوٹھا زمین پر نہیں تھا، یا گھٹنے زمین پہ نہیں تھے، یہ ساتوں اعضاء اگر زمین پہ نہ لگے تو بندے کا سجدہ صحیح نہیں ہے۔